السلام علیکم اسٹوڈینٹس، سجاد احمد آپ سے مخاطب۔ آج کا سیشن ہوگا انٹروڈکشن ٹو ٹیچنگ اور کس طرح سے اسٹوڈینٹس کی لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے ان کو کس طرح سے اسسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو میرے جتنے بھی سیشنز ہیں وہ پہنچتے رہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از ٹیچنگ۔ ٹیچنگ از گیونگ انفارمیشن، امپارٹنگ نیو انفارمیشن ٹو اسٹوڈنٹس، اور پروسیس آف انسٹرکشن اینڈ پرووائڈنگ گائیڈنس فار اے پرٹیکولر لیسن۔ یعنی ٹیچنگ ہے اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن دینا، اسٹوڈنٹس کو نئے نئے علوم سے آگاہ کرنا، نئی نئی معلومات فراہم کرنا۔ اس کے علاوہ پروسیس آف انسٹرکشنز یعنی ہدایات دینا، تعلیمات دینا، ان کو صحیح راستے پر چلنے کے طریقے بتانا، ان کو کس طرح سے وہ جو نیا علم ہے وہ کس طرح سے ایبزارب کریں گے، وہ اپنی ٹیکنیکس کے ذریعے، اپنے جو میتھڈالوجی ہے اس کے ذریعے اسٹوڈنٹ تک پہنچانا، اس کا نام ہے ٹیچنگ۔ دوسرا ٹیچنگ ہے پرووائڈنگ گائیڈنس فار اے پرٹیکولر لیسن۔ جب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہو ایک خاص لیسن، ایک خاص ٹاپک پہ آپ اسٹوڈنٹس کو ایشن دے رہے ہیں تو اس انفارمیشن کے بارے میں، اس لیسن کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا، دس از کالڈ دا ٹیچنگ۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھیں کہ ٹیچنگ کی ڈیفینیشنز میں دا ویز ٹیچر امپارٹ نالج ڈائریکٹلی افیکٹ دا لرننگ پروسیس، یعنی جو بھی طریقہ کار اپناتا ہے ٹیچر اسٹوڈنٹس کو نالج، انفارمیشن امپارٹ کرنے کے لیے، وہ جو طریقہ کار ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو، ان کے لرننگ پروسیس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس لرن دوز تھنگس ایزیلی وچ آر پریزنٹڈ پراپرلی۔ اسٹوڈنٹس کے سامنے جو انفارمیشن پریزنٹ کی جا رہی ہیں، جو انفارمیشن ان کو دی جا رہی ہیں، اگر وہ بہتر طریقے سے، پراپر وے سے امپارٹ کی جا رہی ہیں، وہ انفارمیشن دی جا رہی ہیں تو اسٹوڈنٹس کی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ٹیچنگ ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انفارمیشن ہے اس کو پراپر طریقے سے پریزنٹ کرنا، دس از کالڈ دا ٹیچنگ۔ ٹیچنگ کی مزید وضاحت کے لیے دیکھتے ہیں کہ اے چائلڈز لرننگ ڈیپینڈس آن دا ٹیلنٹ اینڈ اسکلز آف دا پرسن لیڈنگ ہز اور ہر کلاس روم، دا ٹیچر۔ مطلب کہ اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے وہ ڈیپینڈ کس کر رہی ہے؟ وہ اس بندے پہ جو کہ لیڈ کر رہا ہے، اور اسے ٹیچر کہیں گے، وہ جو کلاس روم میں لیڈ کر رہا ہے، کس کو؟ اس اسٹوڈنٹ کو، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، جو بھی اس کے سامنے اسٹوڈنٹ ہے اس کو وہ لیڈ کر رہا ہے۔ تو اب اس لیڈ کرنے والے کی جو ٹیلنٹ ہے، اس کی جو اسکل ہے، اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹ کی لرننگ۔ اب لیڈنگ کیسے؟ جیسے ہم نے پہلے سیشن میں دیکھا تھا کہ لیڈ کرنا ہے ایک ایمز کو اچیو کرنے کے لیے، اور کسی مقصد کیا ہوگا کلاس روم کے اندر؟ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ جو ہم کنٹینٹ اسٹوڈنٹ تک ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں، جو انفارمیشن اسٹوڈنٹس کو دینے جا رہے ہیں، وہ ہم اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ تک، اس تک کنوے کرتے ہیں، تو پھر ٹیچنگ کیا ہوگی؟ وہ افیکٹو ہوگی۔ اس کے علاوہ
ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ٹیچنگ کنسسٹ آف اسسٹنگ پرفارمنس. ٹیچنگ جو ہے وہ پرفارمنس کو اسسٹ کرنا ہے. اب کس کی پرفارمنس؟ وہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو اسسٹ کر رہا ہے تھرو اے چائلڈز زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اسٹوڈنٹس کا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کے ذریعے. اب زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ زون آف پروکسیمل ڈیولپ اسٹوڈنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک لیول پہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. جہاں تک وہ اسٹوڈنٹ انڈیویژولی کام کر لیتا ہے وہ اس کا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے. وہ جگہ جہاں پہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اب ٹیچر کا کام کیا ہے کہ وہاں پہ اس کو اسسٹ کر ہے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ میتھمیٹکس کا کوشچن کر رہا ہے اور اس میتھمیٹکس کے کوشچن کو سالو کرنے کے ٹوٹل 6 سٹیپس ہیں. تو آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوا کچھ بچے یا ایک بچہ وہ ایک لیول پہ جا کے رک جاتا ہے تو وہ اس کا جو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ اس کو فرسٹ لیول کے بعد سپورٹ کی اسسٹنس کی ضرورت ہے. کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو 2-3 لیول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں کہ فردر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بچہ وہ جو اس کے لیے مسئلہ بنا ہے جہاں اس کی رکاوٹ آئی ہے اس چیز کو سمجھنے میں اس کو وہ خود سے سالو کرنے کے قابل بن جائے. تو اس طرح سے یہ جو ٹیچنگ ہے یہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اسسٹ کرنے کا نام ہے. اس کو اب ریڈیفائن اگر کریں ٹیچنگ کو تو اسسٹڈ پرفارمنس ہے ٹیچنگ. ٹیچنگ اکرز وین پرفارمنس از اچیوڈ ود اسسٹنگ دی اسٹوڈنٹس. یعنی اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنے کے دوران یا اسسٹ کرنے سے جب اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس جو وہ اسٹوڈنٹ پرفارم کر رہا ہے اس پرفارمنس میں وہ بہتری آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیچرز کی ٹیچنگ افیکٹو ہو رہی ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ٹیچنگ اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنے کا دوسرا نام ہے تو بیہیویئرل اینڈ کوگنیٹو سائنس نے 7 ذریعے بتائے ہیں اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنے کے. ان میں پہلا ہے ماڈلنگ, دوسرا فیڈنگ بیک, کانٹیجنسی مینیجنگ, چوتھا ہے ڈائریکٹنگ, اس کے بعد ہے کویسچننگ کے بعد ہے ایکسپلیننگ اور ایکسپلیننگ کے بعد جو لاسٹ ون ہے وہ ہے ٹاسک سٹرکچرنگ. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ماڈلنگ کیا ہے. ماڈلنگ جو ہے وہ لرننگ کو اسسٹ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو جو انفارمیشن دیتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ریممبرڈ امیج کی طرح ہوتی ہیں. وہ اس کے لیے وہ اس کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. دوسرا ذریعہ ہے اسٹوڈنٹ کی اسسٹنس کا, وہ ہے فیڈنگ بیک. اسٹوڈنٹ جو پرفارم کرتا ہے اس کی پرفارمنس پہ ٹیچر اس کو فیڈ بیک دیتا ہے. تو وہ جو فیڈ بیک ہے وہ ایکچولی اسٹوڈنٹس کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں ان کو اوورکم کرنے کے لیے اور خاص طور پہ اگر اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ جو فیڈ بیک ہے وہ بہت زبردست رول پلے کرتا ہے. اس طرح سے ٹیچر کی جو ٹیچنگ ہے وہ اس فیڈ بیک پرووائڈ کرنے سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ امپروو ہوتی ہے اور ٹیچر کی ٹیچنگ اتنی ہی افیکٹو ہوتی ہے کہلاتی ہے. تیسرا ذریعہ دیکھتے ہیں کہ تیسرا ذریعہ جو اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنے کا بیہیویئرل اینڈ کوگنیٹو سائنس کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ ہے کانٹیجنسی مینیجنگ. اس دونوں چیزیں انوالو ہیں.
اس میں ری انفورسمنٹ بھی ہے اور اس میں پنشمنٹ بھی ہے. جو اسٹوڈنٹس کا جو بیہیویئر ہے، جو ڈیزائریبل بیہیویئر ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ موڈیفائی کرنے کے لیے جو طریقہ ٹیچر اپناتا ہے، یہ بیسیکلی وہ اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کر کے اس کی لرننگ کو امپروو کر لیتا ہے تو یہ افیکٹو ٹیچنگ کا نام ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسسٹ کرنا تھرو کنٹیجنسی مینجمنٹ تاکہ اس کی لرننگ امپروو ہو سکے. نیکسٹ ہے جی ڈائریکٹنگ. اب ڈائریکٹنگ کس طرح سے اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹنگ کے تھرو، کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کلیریفیکیشن پرووائڈ کرتا ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو اسٹوڈنٹ کی ڈیسیژن میکنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے. اس طرح اس کی لرننگ اور زیادہ بہتر ہوتی ہے. نیکسٹ نمبر ہے جی کویسچننگ. تو اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنا یعنی ٹیچنگ، اس میں کویسچننگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹیچر جو کویسچن کرتا ہے یا اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کویسچن کرتا ہے، اسٹوڈنٹ آپس میں گروپ ڈسکشن کرتے ہیں اور کویسچننگ کرتے ہیں، اور ان کا سلوشن ڈھونڈنے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. ان کو جو پوائنٹس ان کی کلیئرٹی ہوتی ہے وہ ان کو اپنے مقاصد تک، ایمز تک پہنچانے میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے اور ان کی لرننگ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. پھر ہے جی ایکسپلیننگ. کسی بھی ٹاپک کو جب ٹیچر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے ان کو اس ٹاپک کی کلیئرٹی دینے کے لیے. تو یہ جو ایکسپلیننگ ہے یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنا ہے، اور یہی ٹیچنگ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کرنا بیسیکلی ٹیچنگ کا دوسرا نام ہے. آخری ہے جی ٹاسک اسٹرکچرنگ. ٹاسک اسٹرکچرنگ میں ٹیچر آرگنائز کرتا ہے اس ٹاسک کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو اور ایک سیکوینس بنا کے دیتا ہے اسٹوڈنٹ کو، تاکہ وہ اس سیکوینس کے ساتھ اس ٹاسک کو بہتر طریقے سے پرفارم کریں اور اس ٹاسک کو سالو کریں، اور اپنا وہ پرابلم سالو کرنے میں جب کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی لرننگ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. تو ٹیچنگ بیسیکلی اسسٹنگ دا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس اسسٹنگ میں نمبر 7 جو طریقہ کار ہے وہ آخری طریقہ کار جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ ہے ٹاسک اسٹرکچرنگ کا. ٹاسک اسٹرکچرنگ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کو اسسٹنس دینا ہے. اسسٹنس کس طریقے سے کہ اس ٹاسک کو سالو کرنے کے لیے آرگنائز کرنا ہے، ایک ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ایک سیکوینس میں لا کے دینا تاکہ اسٹوڈنٹ اس ٹاسک کو بہتر طریقے سے سالو کر سکیں. جی تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا سیشن تھا. امید ہے کہ یہ سیشن آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور نیکسٹ سیشن کے لیے آپ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو. جو بھی آپ کے گریوینسز ہوں، جو بھی آپ کے سوالات ہوں، آپ کامنٹس میں لکھیں، آپ فیڈ بیک دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہیں بھی کسی بھی ٹاپک میں کسی بھی پوائنٹ میں مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہوگی تو آپ کو اس پہ مکمل گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے گی. اگلے سیشن تک کے لیے اللہ حافظ.